السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز ناظرین، آج کی اس نشست میں آپ تمام حضرات کے سامنے نماز کے تعلق سے چند غلطیاں سرزد ہونے والی جو ہوتی ہیں ان غلطیوں کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ نماز کے تعلق سے چند غلطیاں۔ پہلی غلطی جس کا ارتکاب عام طور پر لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگ نماز بالکلیہ چھوڑ دیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ نماز چھوڑ دینا، نہ پڑھنا، یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ بلکہ قرآن کے اندر آیا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ کہ اگر یہ کفار و مشرکین اپنے کفر و شرک سے توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے لگیں، زکوٰۃ دینے لگیں تو ان کو اپنا دینی بھائی سمجھو۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے سمجھا جائے گا کہ ہمارا دینی بھائی ہے۔ اگر وہ کوئی انسان نمازی نہیں ہے تو اس کو دینی بھائی نہ سمجھا جائے۔ اسی طریقے سے قرآن کی آیت ہے وَمَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ۔ جہنمیوں سے، مجرموں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تمہیں جہنم کے اندر داخل کر دیا گیا ہے؟ وہ لوگ کہیں گے قالوا لم نکن من المصلین، ہم لوگ نمازی نہیں تھے۔ گویا کہ جب مجرموں سے پوچھا جائے گا کہ جہنم کے اندر آپ کیوں آئے تو سب سے پہلا جواب یہ ہوگا کہ ہم بے نمازی ہیں۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن شقیق فرماتے ہیں کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة۔ یہ ترمذی کی روایت ہے کہ صحابہ کرام کسی عمل کے ترک کرنے کو، چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے، لیکن نماز چھوڑ دینے کو، نماز نہ پڑھنے کو صحابہ کرام کفر سمجھتے تھے۔ اسی طریقے سے دوسری غلطی جس کا ارتکاب عام طور پر لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بعض لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کو اس کے وقت پر نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ بلا شرعی عذر کے نماز کو مؤخر کرتے ہیں اور تاخیر کر کے اپنی مزاج کے مطابق پڑھتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے، اس سے اجتناب و پرہیز کرنا چاہیے۔ جبکہ نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا واجب و ضروری ہے۔ قرآن کی آیت ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کہ مومنوں کے لیے نماز کو مقرر کر دیا گیا، اس کا وقت بنا دیا گیا ہے، لہذا اس پر پڑھیں۔ اسی طریقے سے انس بن مالک انس کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو نماز تاخیر کر کے پڑھتا ہے بغیر کسی شرعی عذر کے، نماز کو اسی وقت پر نہیں پڑھتا، ایسے شخص کی نماز منافق کی نماز قرار دی گئی ہے۔ اور جیسا کہ نبی نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق یجلس یرقب الشمس حتى اذا كانت بین قرن الشیطان قام فنقرها اربعا لا یذکر اللہ الا قلیلا۔ یہ حدیث مسلم کی ہے کہ منافق کیا کرتا ہے کہ منافق بیٹھ کر انتظار کرتا ہے یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو یہ اٹھتا ہے اور جلدی سے 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے، اس میں اللہ کا ذکر صحیح نہیں کرتا، بہت کم کرتا ہے۔ تو گویا کہ بلا وجہ نماز کو تاخیر کرنا اور تاخیر کر کے پڑھنا یہ منافقین کی صفت ہے، یہ مومن کی صفت نہیں ہے، اس سے اجتناب و پرہیز کرنا چاہیے۔ چوتھی غلطی جس کا ارتکاب کچھ لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ وہ لوگ، وہ مرد جن کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے، اور ایسے مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کریں، جیسا کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ اے لوگوں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ یعنی گویا کہ مردوں کے لیے ضروری ہے کہ مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ نماز پڑھیں، بغیر شرعی عذر کے گھروں کے اندر پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ بلکہ نبی نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے من سمع النداء ثم لم يجب فلا صلاة له الا من عذر کہ جو شخص اذان سنے جس کے کان سے اذان ٹکرائے اور وہ جواب نہ دے، وہ مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں مانی جائے گی الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو۔ اسی طریقے سے متفق علیہ حدیث ہے، نبی نے فرمایا ثم اخالف الى رجال لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمنا کی کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میری جگہ پر کوئی آدمی آئے نماز پڑھائے اور میں جاؤں پیچھے سے ان لوگوں کے گھروں کو جاؤں، ان لوگوں کے پاس جاؤں لا يشهدون الصلاة، وہ لوگ
جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے ہیں، وہ لوگ جو مسجدوں میں آ کے نماز نہیں پڑھتے ہیں، فَأُحَرِّقُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، پھر میں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ گویا کہ جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر نماز پڑھنا واجب و ضروری ہے، اور وہ لوگ جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں بلکہ اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں، وہ اس کے بارے میں وعید آئی ہے، ہمیں اسے اس طرح پرہیز کرنا چاہیے۔ چوتھی غلطی جس کا ارتکاب عام طور پر بعض نمازی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ نمازی دوران نماز سکون و اطمینان کو اختیار نہیں کرتا ہے، جبکہ طمانینت، سکون و اطمینان یہ نماز کا رکن ہے۔ اگر کوئی شخص اس کا اہتمام نہیں کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں مانی جائے گی، کیونکہ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس آئے اور وہ نماز پڑھی، بلکہ وہ رکوع سجدہ برابر نہیں کیا، رکوع سجدے کرنے میں جلد بازی کی، رکوع کے بعد سیدھے کھڑے نہیں ہوتے، دونوں سجدوں کے بیچ میں نہیں بیٹھتے، جس کی وجہ سے نبی نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ اے صحابی جاؤ دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ گویا کہ جلد بازی کرنا، رکوع سجدہ صحیح نہ کرنا، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا نہ ہونا، دونوں سجدوں کے بیچ میں نہ بیٹھنا، اطمینان سے سجدہ نہ کرنا، دعائیں اطمینان سے نہ پڑھنا، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم جب نماز پڑھیں دعاؤں کے پڑھنے میں بھی سکون اطمینان اختیار کریں، جلد بازی نہ کریں، اچھے الفاظ برابر نکالیں، صحیح نکالیں، جلد بازی نہ کریں۔ اسی طریقے سے رکوع کرنے میں، رکوع کے بعد سے کھڑے ہونے میں، رکوع کے بعد کھڑے ہونے میں، سجدہ کرنے میں، سجدے کے بعد بیٹھنے میں، ان تمام حالات کے اندر سکون اطمینان ضروری ہے، ورنہ نماز باطل ہو جائے گی، جیسا کہ نبی نے فرمایا ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے جس کا ارتکاب عام طور پر لوگ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ دوران نماز بلا وجہ حرکتیں کرتے ہیں۔ بلا وجہ حرکت کرنا درست و صحیح نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اگر انسان سکون سے نماز پڑھے، دل کو سکون حاصل ہو جائے، تو ایسی صورت میں اگر دل سے نماز پڑھتا ہے تو آٹومیٹک اس کے سارے اعضاء اور جوارح خاموش ہو جائیں گے، اور اس کے سارے اعضاء اور جوارح بلا وجہ حرکت نہیں کریں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم نماز دل سے پڑھیں اور دل کے سکون کے ساتھ پڑھیں، تاکہ ہمارے اعضاء و جوارح حرکت نہ کریں، کیونکہ بلا وجہ نماز کے اندر حرکت کرنا ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے نماز باطل ہو جائے گی۔ اور ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے جو لوگ نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، عاجزی انکساری اختیار کرتے ہیں، اطمینان سے نماز پڑھتے ہیں، بلا وجہ حرکت نہیں کرتے ہیں۔ کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ یقیناً وہ مومنین کامیاب ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے عمار بن یاسر کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے، ان رجل لا ينصرف وما كتب له الا عشر صلاته تسعها ثمنها وسبعها سدسها وخمسها وربعها ثلثها نصفها، رواه ابو داؤد، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب آدمی نماز پڑھ کر فارغ ہوتا ہے، لوٹتا ہے، تو اس کی نماز کا اجر و ثواب بعض نمازی کو نماز کا 10واں حصہ لکھا جاتا ہے، بعض نمازی کو اس کے نماز کا ثواب 9واں حصہ لکھا دیا جاتا ہے، بعض کو 8واں حصہ، بعض کو 7واں حصہ، بعض کو 6ٹھا، بعض کو 5واں، بعض کو 4تھا، بعض کو تہائی، اور بعض کو نصف ثواب ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گویا کہ انسان جس قدر خشوع و خضوع کے ساتھ، جس قدر اطمینان و سکون سے پڑھے گا، جس قدر اطمینان سے دعاؤں کو پڑھے گا، اسی قدر اس کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور اگر انسان نماز میں جلد بازی کرتا ہے، دعاؤں کو صحیح نہیں پڑھتا ہے، اور الفاظ کو صحیح نہیں نکالتا ہے، جلد بازی کرتا ہے، یا اسی طریقے سے رکوع سجدہ نہیں کرتا ہے صحیح سے، تو اسی صورت میں اس کے اجر و ثواب میں کمی آئے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام بھائیوں کو ان غلطیوں سے بچائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔